بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ فرمان باری تعالی، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز میں قاف والقرآن المجید پڑھا کرتے تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ہلکی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل یعنی سورہ سجدہ اور هل اتی علی الانسان یعنی سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مکہ میں صبح کی نماز پڑھائی تو سورہ مومنون کی قرأت شروع کی، حتیٰ کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا۔ یہ محمد بن عبادہ کو شک ہے یا راویوں نے اس کے سامنے بیان کرتے ہوئے اختلاف کیا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانسی آنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں چلے گئے۔ عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس نماز میں موجود تھے۔ عبدالرزاق کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرأت قطع کر دی اور رکوع میں چلے گئے، اور ان کی حدیث میں راوی کا نام عبداللہ بن عمرو ہے، آگے ابن عاص نہیں کہا۔ حضرت عمرو بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فجر کی نماز میں واللیل اذا عسعس یعنی سورہ تکویر پڑھتے ہوئے سنا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز میں واللیل اذا یغشی پڑھا کرتے تھے، اور عصر میں بھی ایسے ہی کوئی صورت پڑھتے، اور فجر کی نماز میں اس سے لمبی صورت پڑھتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ان کی ماں نے انہیں والمرسلات عرفا پڑھتے ہوئے سنا، پھر کہا کہ اے بیٹے، تم نے اس صورت کی تلاوت کر کے مجھے یاد دلایا، میں آخر عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مغرب میں یہی صورت پڑھتے ہوئے سنتی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھتے، پھر آ کر اپنے قبیلہ کی مسجد میں امامت کرتے۔ ایک رات انہوں نے عشاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھی، پھر اپنے قبیلہ میں آئے اور ان کی امامت کی، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کر دی۔ ایک شخص نماز توڑ کر پیچھے ہٹ گیا اور اس نے تنہا اپنی نماز پڑھی۔ لوگوں نے اس کو بہت محسوس کیا اور اس شخص سے کہا، فلانے تو منافق تو نہیں ہو گیا؟ اس نے جواب دیا، خدا کی قسم نہیں، بلکہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھوں گا۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا کام اونٹوں کے ذریعے پانی سینچنا ہے، ہم لوگ دن بھر محنت مشقت کرتے ہیں، اور گزشتہ رات ایسا ہوا کہ معاذ عشاء کی نماز آپ کے ساتھ پڑھنے کے بعد اپنے قبیلہ کی مسجد میں آئے اور انہوں نے نماز پڑھانی شروع کی تو سورہ بقرہ شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر حضرت معاذ کی طرف رخ فرمایا اور ارشاد فرمایا، معاذ، کیا لوگوں کو تم فتنہ میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ سورہ والشمس والضحیٰ والضحیٰ، سورہ واللیل اذا یغشی اور سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھا کرو۔ سیدنا عبدالعزیز ابن جریج فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کی نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد
اور معوذتین پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو منہال سیار بن سلامہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں اپنے والد گرامی کے ہمراہ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے والد محترم نے ان سے عرض کیا، آپ بیان فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، نماز ظہر جسے تم پہلی نماز کہتے ہو اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا تھا، اور نماز عصر اس وقت پڑھتے کہ جب ہمارا کوئی آدمی نماز پڑھ کر اعوالی مدینہ میں اپنے گھر پہنچتا تو ابھی سورج خوب روشن ہوتا۔ راوی کہتا ہے کہ مغرب کے متعلق انہوں نے جو فرمایا میں اسے بھول گیا ہوں۔ صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز دیر سے پڑھنا پسند کرتے تھے، نیز عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات کرنے کو مکروہ خیال کرتے تھے، اور صبح کی نماز سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوتے تو ہم اپنے قریب بیٹھے ہوئے دوسرے شخص کو پہچان لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر میں 60 سے 100 آیات تک تلاوت فرماتے تھے۔ فرمان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ نیکی کے کاموں میں تعاون کا حکم قرآن کریم میں ہے۔ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ان معلومات کو ایسے لوگوں تک پہنچانا کہ جن کے لیے یہ فائدہ مند ہوں، آپ کے اپنے نامہ اعمال میں حسنات میں اضافے کا باعث ہوگا۔ مع السلامہ۔